آئی ہیو مائی اون چین آف نریشن، جس میں میری اپنی چین جو ہے وہ حدیث کی سند جو ہے وہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے. جو برکت ہے نا مدینہ کے اندر، جو رسول اللہ نے دعا دی ہے اس کو، مدینہ کی اس کے اندر آب و ہوا کے اندر برکت، اس کے کھانے کے اندر برکت، اس کے پانی کے اندر برکت، وہ لاجواب ہے. مدینہ جیسا کہ شہر نہیں ہے. باتیں تو ایسی ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے وی کین گو فار آورز اینڈ آورز، بٹ میں آپ کی کیونکہ پرسنالٹی کی ڈائیورسٹی دکھانا چاہ رہا ہوں لوگوں کو. بیسکلی وہاں سے آپ نے تعلیم لی مدینہ یونیورسٹی؟ ہاں، مدینہ یونیورسٹی سے. وہاں سے پھر میں نے شری اللہ کے اندر. How was the experience of living in Medina? It was very. اور مدینہ جو ہے نا وہ تو میرے پیارے حبیب کا شہر ہے، اور وہاں پر آپ کی زندگی گزری. اور مدینہ ایک ایسا شہر ہے کہ جو آپ کو اپنے ساتھ جوڑ لیتے ہیں. پھر وہاں سے ساروں کا ایک موقف ہے. آپ کا کیا ٹیک ہے کہ مدینہ میں ایک پیار فیل ہوتا ہے، مکہ سے خوف آتا ہے؟ یہ کیا لاجک ہے؟ میرا کوئی ہوتا ہے نا جاننے والا بھی، کوئی عمرے سے آتا ہے کہتے ہیں یار مدینہ تو ہم 10 دن رہے، مکہ ہم 5 دن. کیوں بھائی مکہ سے خوف آتا ہے، مدینے میں ایک پیار؟ یہ کیا لاجک؟ مکہ میں خوف نہیں، بس وہاں کا مزاج تھوڑا سا سخت ہے. مزاج سخت ہے وہاں کا، تھوڑا سا موسم بھی سخت ہے، مزاج بھی تھوڑا سخت ہے، لوگوں کا مزاج بھی تھوڑا وہاں کا سخت ہے. تو مدینہ فرینڈلی، مدینہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ویلکم کیا اور آپ کے اوپر سب کچھ نچھاور کر دیا. سو میرے کچھ دوست بھی رہے اور میں کچھ لوگوں سے بھی ملا جو واقعی طور پہ جب مہاجر ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار تھے جو مدینہ میں رہتے تھے، جنہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا نا. تو کچھ انصاری قبیلوں کے لوگ وہ ابھی تک موجود ہیں نا، تو ان کا قبائلی سسٹم. تو انصاری قبائل کے کچھ لوگوں سے میں ملا ہوں. جعفر بھائی آپ ان لوگوں سے ملے، آپ کہیں گے یار یہ کیا انسان ہے یا فرشتہ ہے؟ ان کا احسان ہے ہماری امت، ان کا احسان ہے ہماری امت. میں حقیقتاً یہ آپ نے بات کی ہے، میں جو مجھے لوگ کہتے ہیں میں ان کو یہی کہتا ہوں، مکہ میں سخت مزاج ہے تو سرکار کو ہجرت کرنی پڑی. کیا دین وہاں نہیں پھیل سکتا تھا؟ سوچیں مطلب کس باپ کا بیٹا، کس دادے کا پوتا، مطلب رسول اللہ قریش کا ایک بڑا گھرانہ، اور دیکھیے ان کو کتنی جدوجہد کری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب مدینہ جانا پڑا اور وہاں سے پھر ایک نیا سٹارٹ کرنا پڑا، اور پھر واپس آئے جب مکہ تو کہ شان سے واپس، اور پھر کیسے سب کو، اور پھر وہ بھی دیکھے کہ معاف کیسے کیا، معاف کیسے کیا. یہی اسلامک ہے جو احسان پہ ہے، جو رحمت پر ہے، جو معاف کرنے پر ہے. مدینہ کی ایک اور بڑی چیز جو میں نے وہاں پہ خود فیل کی، اور رسول اللہ کی دعا بھی ہے مدینہ کے لیے، وہ ہے برکت کی. تو مدینہ کے اندر اتنی برکت ہے، ہم نے لٹرلی ایک بندے کا کھانا 2 بندے بیٹھے کھانے کے لیے 3 بندے بیٹھے سیر ہو کے اٹھے. کیا بات ہے. تو وی ور اسٹوڈنٹ، ہم اسکالرشپ پہ تھے، تو ہم کہتے تھے کبھی کہتے تھے چلو آپ اکٹھے کھانا کھاتے ہیں. اسٹوڈنٹ پرابلمز ہر جگہ ہیں. 2-3 مل کے اسٹوڈنٹ سے اکٹھے کھانا کھا لیتے، ذرا پیسے بچ جائیں گے. تو وہ ہم ایک پارسل ملتا تھا، پارسل کے اندر کھانا کھاتے تھے. تو پارسل آپ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اکیلا اپنے لیے میں نے پارسل لیا، تو میں بیٹھا کھانے کے لیے، تو ایک دوست ہے وہ آگا، تیسرا دوست بھی آگا. ایک بندے کا پارسل ہے، سنگل پارسل، 3 لوگوں نے کھایا، پیٹ بھر کے کھایا، فیل بھی نہیں ہوا. تو وہ جو برکت ہے نا مدینہ کے اندر، جو رسول اللہ نے دعا دی ہے اس کو، مدینہ کی اس کے اندر آب و ہوا کے اندر برکت، اس کے کھانے کے اندر برکت، اس کے پانی کے اندر برکت، وہ لاجواب ہے. مدینہ جیسا کہ شہر نہیں ہے. وہاں سے آپ خیر سے واپس آئے، پھر آپ نے اپنی جو ایجوکیشن پرسو کی وہاں پر مدینہ میں ہی رہتے ہوئے. تو بیسیکلی یہاں سے آپ کہہ لیں کہ میری لائف کے سیکنڈ فیز کا سٹارٹ ہوا. تو جو اسلامک ایجوکیشن تھی وہ الحمدللہ میں نے ساری کمپلیٹ کر لی. میں نے اپنا جو تخصص تھا وہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا. حدیث کے اندر ایک اجازہ ہوتا ہے، وہ الحمدللہ کمپلیٹ کر لیا. وہ اجازہ ہوتا ہے کہ جو ہماری حدیث ہے وہ اسٹرانگ ہے ود ہز سند. اس میں اساتذہ کی سند ہوتی ہے، چین ہوتی ہے، چین آف نریشن. تو آپ اس چین آف نریشن میں آتے ہیں، تو وہ اجازہ ہوتا ہے. تو الحمدللہ آئی ہیو مائی اون چین آف نریشن، جس میں میری اپنی چین جو ہے وہ حدیث کی سند جو ہے وہ رسول اللہ تک پہنچتی ہے. یعنی کہ میں نے اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے استاد. اچھا، میں بڑا نالائق آدمی ہوں جی دینی معاملات میں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ عوام کے لیے، کیونکہ دس از، یہ آپ نے ایک ایسی بات کر دی جس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. چین آف نریشن میں دے سے کہ ٹائم ڈیوریشن از ون آف دا کی فیکٹرز، کہ سرکار نے خود براہ راست کسی کو کچھ کہا، یا کسی نے سنا کہ ان کے والد کو سرکار نے کہا. مثال ہے یہ ایک لڑی بنتی ہے نا. اینڈ دین ایک اور ایسپیکٹ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر کریڈیبلٹی آف دا پرسن بھی چیک کی جاتی ہے، کہ اس چین آف کمانڈ میں کوئی ایسا تو نہیں جس کی عرب میں شہرت خراب تھی، یا جو مشہور تھا کہ الفاظ میں تھوڑی سی
کمی پیشی کر سکتے ہیں, مطلب اتنی ڈیٹیلنگ ہے. اس کا ایگزیکٹ کیا مطلب میکنزم کیا ہے حدیث کی اوتھینٹسٹی کے لیے؟ ویری گڈ, بہت مزے کا آپ نے سوال کیا. جب ہم حدیث کہتے ہیں تو حدیث کی ڈیفینیشن جو کی جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. کوئی بھی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جائے گی, یا تو وہ آپ کا ورڈکٹ ہو سکتا ہے, آپ نے فرمایا کہ ڈو دس, یہ کام کرو یہ نہ کرو, حکم دے دیا نا, ورڈکٹ زبان سے فرما دیا. دوسرا ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی کام کیا اور صحابہ وہاں پر موجود تھے, انہوں نے دیکھا اور انہوں نے نریٹ کر دیا کہ وی سا, ہم نے رسول اللہ کو دیکھا ایسے ایسے کرتے ہوئے, انہوں نے بتا دیا. تیسری چیز ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی جو جاب آف نبوہ تھی, اس میں یہ چیز تھی کہ آپ جو کوئی برائی ہو رہی ہوتی تھی تو اس برائی سے منع کرنا آپ کی نبوت کی جاب میں تھا. تو آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس پہ خاموشی اختیار کی کہ آپ نے کہا فائن ٹھیک ہے, اور آپ کے علم میں تھا, تو وہ بھی پارٹ آف دیٹ کہ وہ صحابہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہم ایسے کرتے تھے اور رسول اللہ موجود تھے اور آپ نے ہمیں سے منع نہیں کیا, روکا نہیں اس سے. اگر غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے لازمی طور پر روکتے. تو یہ بھی اس میں آ جاتی ہے. اینڈ دین دیر از اے پارٹ آف حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹرسٹکس ہیں دو طرح کے. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریکٹرسٹکس, کہ آپ کے ایٹیکیٹس کیسے تھے, ویلیوز کیسی تھی. دوسرا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا, آپ کی داڑھی کیسی تھی, انہیں ہم کہتے ہیں صفات خلقیہ جن کا آپ سے تعلق ہے. تو یہ سب چیزیں حدیث کے اندر آتی ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ سب سے پہلے جو اس دور میں تھے وہ صحابہ تھے, تو سب سے پہلے صحابہ نے نریٹ کیا حدیث کو, کہ انہوں نے بتایا کہ ہمیں رسول اللہ نے یہ کہا, اور یا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا. اینڈ دین اس کے بعد جو صحابہ کے بعد جو ان کے شاگرد تھے وہ تھے تابعین. تابعین کا شاگرد ہے تبع تابعین. اینڈ دین آفٹر دیٹ یہ چین آف نریشن اس طرح سے چلتی جاتی ہے کہ وہ جنریشنل گیپ سے آتے ہیں, کیونکہ تابعی ہوتا ہی وہ ہے کہ جس نے صحابی سے ملاقات کی اور رسول اللہ کو نہ دیکھا ہو. بالکل ٹھیک. اور تبع تابعی وہ ہوتا ہے کہ جو تابعی سے ملا اور اس نے صحابی سے ملاقات نہ کی. اگر ایک بھی صحابی سے ملاقات ہوگی آپ کی ایمان کی حالت میں ایز اے مسلم, تو آپ تبع تابعی کے درجے پہ چلے جاتے ہیں. اور یہ 3 جنریشنز وہ ہیں جس کو رسول اللہ دعا دے کے گئے تھے کہ یہ 3 جنریشن خیر پر رہیں گی, تو ان کے بارے میں دعا ہے. اینڈ دین پھر آفٹر دیٹ یہ چین آف نریشن چلتی. اب ہوا یہ کہ سب سے پہلی بیسک چیز ہے کہ اس چین آف نریشن میں کسی بھی جگہ پر گیپ نہیں آنا چاہیے. ایک جنریشن کا یہ نہیں ہو سکتا کہ تھرڈ جنریشن جا کے وہ فرسٹ جنریشن سے بات, اور اگر سیکنڈ بیچ میں مسنگ ہے, سیکنڈ مس ہے تو ضعیف ہوگی, وہ حدیث ضعیف ہوگی. ایک تو پہلی چیز ہے کہ چین آف نریشن میں کسی بھی جگہ پر جنریشن کا گیپ نہیں ہونا. بالکل ٹھیک. جیسے جنریشن کا گیپ ہوگا اس کو ختم کر دیا. بالکل ٹھیک. دوسری چیز, اچھا جنریشن کے گیپ کے اندر اتنا اس کو ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ ایک گیپ ہوتا ہے جو ہمیں ظاہری طور پر نظر آ جاتا ہے, اور ایک وہ ہوتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. فار ایگزامپل اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں, ہم اسٹوڈنٹ, اور ہم ایک استاد کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. اب ہوا یہ کہ ایک دن آپ نے کر لی چھٹی, چھٹی کر لی اور آپ نہیں آئے, اور میں نے وہ حدیثیں استاد سے سن لی اور وہ میں نے محفوظ کر لی. میں اگلے دن آیا اور آپ نے مجھ سے کہا کہ جی کل استاد نے کیا حدیثیں بتائی تھی, آپ نے وہ نوٹ کر لی. اب جنرلی وہ پرٹیکولر احادیث آپ نے ڈائریکٹ استاد سے نہیں سنی, آپ نے میرے سے لی ہے, تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے ڈائریکٹ استاد سے سنی ہے. بے شک. اور اگر کوئی میں کوٹ کروں گا کہ میں نے آپ سے لی, آپ سے لی اور پھر آگے لی ہے, تو بالکل ٹھیک. میں کہوں گا کہ میرے پاس یہ 10 حدیث 100 حدیثیں ہیں, ان میں سے 10 والے میں یہ ایک اور واسطہ ہے اور باقی جو ہے وہ میں نے ڈائریکٹلی لی. اب اگر کوئی بندہ وہ یہ کہے کہ یار اس کی وجہ سے تو میرا ایک واسطہ چین آف نریشن میں آ گیا, تو یہ تو چین بڑھ گئی, تو میں کیوں نہ ایسا کروں کہ میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اس کو سائڈ پہ کرتا ہوں اور میں جو ہے اب اس کو محدثین نے اتنا بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے کہ اس نے یہ 10 حدیثیں ڈائریکٹ لی ہیں اور 10 باقی 10 ڈائریکٹ کسی کی وساطت سے لی, اور اس نے بتایا نہیں ہے میں نے کس سے لی ہے, یا اس کو بھی سائڈ پہ کریں. اس کی وہ اسپیسیفک احادیث وہ نہیں لی جائیں گی. دین جو بندہ اس چین آف نریشن میں آتا ہے اس کے لیے کچھ پیرامیٹرز ہیں. سب سے پہلے پیرامیٹر ہے, انہیں ہم کہتے ہیں, ہماری جو اصطلاح اس میں کہتے ہیں کہ جو راوی ہے, جو نریٹر ہے, وہ عادل ہونا چاہیے. اب عادل کے اندر 3 چیزیں آتی ہیں. منصف نہیں ہونا چاہیے. نہیں, عادل اس کا ایک اور کانسیپٹ ہے. عادل ہونا چاہیے. بالکل. اچھا, عادل میں کیا کہتے ہیں کہ عادل میں ڈیفینیشن میں آتا ہے کہ اس بندے کے اوپر یہ الزام نہیں ہونا چاہیے کہ وہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ بولتا ہے. اسے ہم کہتے ہیں کذاب. اگر تو بہت سے ایسے راوی ہے بعد میں وہ اللہ کہ یہودیوں کی طرف سے لوگوں انہوں نے امپلانٹ کیے کہ انہوں نے جا کے جسٹ ٹو کریٹ تھوڑا سا نیچرل, ہاں جی بالکل, انہوں نے حدیثیں گھڑنا شروع کر دیا اپنی طرف سے. ان کی ٹریننگ بھی پکی تھی اپنے کتاب کی, تو وہ نہ وہ کذاب ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد نہ اگر چلے ایک بندہ ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولتا لیکن عام زندگی میں وہ جھوٹا ہے تو اس کی حدیث بھی نہیں لی جاتی.
اچھا اس کے بعد اگر کوئی انسان اسٹرکٹ میجرز کبیرہ گناہوں میں سے کسی گناہ میں ملوث ہے اور کسی نے دیکھ لیا کہ وہ کبیرہ گناہ میں ملوث ہے، اس کی حدیث نہیں جاتی. اچھا اینڈ دین واہ دوسرا پیرامیٹر ہے کہ ضابط ہونے کا. اچھا چلے ایک بندہ نیک ہے، لازمی نہیں ہے کہ اس کو ڈرائیونگ بھی آتی ہے نا، آپ اس کو نہیں دے دیں گے بالکل تو وہ کرائٹیریا نہیں ہے. تو پہلا کرائٹیریا. بالکل دوسرا کرائٹیریا کہ اس کو اسکلس پہ پورا اترنا ہے. بالکل اب اس کی اسکلس کیا ہے کہ ایٹ دیٹ ٹائم حدیث جو ہے وہ دو طرح سے لی جاتی تھی، یا تو زبانیات کی جاتی تھی یا لکھی جاتی تھی. تو اب جو وہ حدیثیں اس نے استاد سے سنی ہے، کیا ایگزیکٹلی اس نے وہی لی ہیں؟ تو اس کے لیے اسے ہم کہتے ہیں اجازہ، کہ وہ ویریفائی کرواتا ہے استاد سے کہ کیا جو بات آپ نے مجھے بتائی ہے وہ ایگزیکٹ وہی ہے. وہی ہے وہ ویریفیکیشن ہوتی ہے، دین اجازہ ہوتا ہے. اور اس میں بھی اگر مثال کے طور پہ آپ کا حافظہ اگر کمزور ہے نا تو آپ کا لیول ایک نیچے آ جائے گا، اور اگر آپ کا حافظہ بہت برا تو آپ کو بھی نکال دیں گے سائڈ پہ کہ آپ کی حدیثیں نہیں لینی ہم نے. آپ کا حافظہ بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. کیسا میکینزم ہے، پورا ایک ڈیٹیلڈ میکینزم ہے، اور اس میں ایک ایک پوائنٹ کو جو ہے نا وہ ایڈ کیا واہ جاتا ہے. واہ اور سبحان ہر اللہ ایک یعنی کہ 100 اسٹوڈنٹس ہیں تو 100 اسٹوڈنٹس میں ہر ایک کو اجازہ بھی نہیں دیا جاتا کہ ہر بندہ چین آف نریشن کا پارٹ نہیں بن سکتا. دیر آر سم پرٹیکولر میئرس، اگر ہم چیک باکسز کو پورا کریں گے دین آپ اس چین آف نریشن میں آئیں گے، کیونکہ آپ اس چین آف نریشن کو محفوظ کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. آپ کی کریڈیبلٹی کی وجہ سے وہ پوری چین آف نریشن خراب ہو جائے گی. بالکل ٹھیک. سو آپ کو سیٹ کریڈیبلٹی کے اوپر پورا اترنا ہے. اینڈ دین مطلب ہے کہ آپ اگر اس حدیث سائنسز کے اوپر پڑھنا شروع کریں تو آپ حیران اور پریشان ہو جائیں گے کہ کس پوائنٹ کے اوپر جا کے کیسے حدیث کو محفوظ کیا گیا، اور وہ ایک ایک ورڈ ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ اگر اوپر نیچے بھی ہوا تو اس کو بھی لکھا گیا ہے.